بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایک رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اکثر لوگ ایک لائن لے لیتے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ ملک ویسے کا ویسے تیر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا، ملک ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ مہنگائی کا زور ضرور ہے، لیکن کوئی ایسی انڈیکیشن ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے لوگوں کا، وہ کہتے تھے اے ٹی ایم میں لوگ بینکوں میں گھس جائیں گے، بینک کرپٹ ہو جائے گا، ٹمکاؤ ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوا سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اداروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جناب ادارے کمزور ہو گئے ہیں، کوئی کمزور کوئی نہیں ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں پولیس کمزور ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آرمی کمزور ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ادارہ جو آپ کہتے ہیں کمزور ہے، اسی طرح ہی کام ہو رہا ہے سارا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی رائے آپ ایک بالکل قائم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے بینگ اے پاکستانی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے خوش نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں رکھیا پاجی، انہوں نے کچھ کرنا نہیں آ رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ تو پاکستان اسی طرح ہی جناب چل رہا ہے جو آج سے 35 سال پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ گو کہ اس ملک کو کسی نے نہیں بخشیا، جو آتا ہے کھاتا ہے اس کو، لیکن مکن نہ نہیں لینا پاجی۔ تو اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پاکستان چل رہا ہے اور ابھی سلامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لمبا سلامت رکھے، یعنی کہ تا دیر قیامت جناب یہ سلامت اسی طرح ہی رہے اور امت مسلمہ کے کام آئے، جو امت مسلمہ نے ہم سے اکثر امیدیں لگاتے ہیں۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا جی، چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ عمران خان 9 مئی کی مجرمانہ سازش میں ملوث تھے یا نہیں؟ رپورٹ آئی ہے، فوری طور پہ آپ کو بتائیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس فیصلہ کل 9 بجے آئے گا، لیکن ابھی آپ کو بتانا ہے ایک راؤنڈ اپ، اور آج کی کاروائی بتانی ہے اور ایک راؤنڈ اپ دینا ہے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے اور کتنی سیٹیں ہیں اور کس کس پارٹی کو سیٹیں ریزرو مل چکی ہیں اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے۔ یہ بس 2 ہی خبریں جو بہت بڑی ہیں، اس لیے میرے خیال میں تیسری خبر بالکل ایڈ کوئی نہیں کرنی۔ تو آپ ایسا کریں کہ میں اس پہ انالیسس انٹرسٹنگ قسم کا وہ اور ساتھ خبروں کی تفصیل یہ بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جناب سب تو بڑی خبر ہے اور یہ ہے کہ 9 مئی جس نے پاکستان کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا، انڈیا چلو خوشیاں منا رہے سن، دیکھیا آپس چ قوم لڑن لگ گئی ہے، کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے سانو حملہ کرن دی پاکستان سے، لیکن انہوں نے مجھے لگتا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان پاجی ایویں چلدا آ رہا ہے۔ اگر کوئی ایویں دے واقعات ہو جاندے نے جیسے اچھے طریقے نال ہینڈل ضرور کر لینے ہیں، انی کیپیسٹی ہے پاکستان چ، اور اسی لیے جو اداروں کو کمزور سمجھتے ہیں مینوں لگتا ہے کہ وہ کوئی احمقاں دی جنت چ رہندے نے، اور ادارے پاجی کوئی نہیں کمزور، بہت مضبوط ہیں اور مضبوط ہی رہیں گے، اور ہم جب تک ہیں امید ہے کہ ہم اسی طرح مضبوط اداروں کو دیکھیں گے، اپنے ملک کو ڈیفینڈ ضرور کرتے ہیں تگڑے طریقے نال۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں، بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، سوشل میڈیا سے طوفان برپا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں پابند سلاسل ہیں، 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، اور جو عدالت اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو جناب انویسٹیگیشن جو آج تک ہوئی ہے اور جو کاروائیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ عام میڈیا سے تو ایک کوئی خبر نہیں ملنی، میں فوری طور پہ جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں اپڈیٹ۔ 9 مئی کی مجرمانہ سازش میں ملوث ہیں عمران خان صاحب اور ضمانت قبل از گرفتاری نہیں دی جا سکتی، یہ کہا انسداد دہشت گردی عدالت نے، اور لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے اس مقدمے میں جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مبینہ مجرمانہ سازش میں ملوث شخص اس رعایت کے حقدار نہیں ہے۔ دیکھیں اسی پہلوں کہندے ساں تو نہیں سن لو، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج خالد ارشد نے اپنے
حکم نامے میں لکھا ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کی غیر معمولی رعایت بے گناہ شخص کو دی جاتی ہے، نہ کہ ایسے درخواست گزار کو جو کہ پی ٹی آئی کی دیگر جماعتوں اور احتجاجی مظاہرین کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف جنگ کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ مجرمانہ سازش میں ملوث ہو۔ باجی دیکھیے میں ایویں پڑھ کے دس رہا ہوں کیونکہ خبر ہی تگڑی ہے، تو اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اور اسی طرح زور دے کے پڑھا جائے تو اچھا ہے۔ جناب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جس کے دوران مظاہرین نے سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان متعدد مرتبہ خود پر لگنے والے الزامات کی تردید پر کر چکے ہیں، لیکن فی الحال وہ بھائی جی اندر نے، اور حکم نامہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ 2 گواہان نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ درخواست گزار عمران خان اور پی ٹی آئی کے 15 سینٹرز رہنماؤں نے 7 مئی 2023 کے دن 5:15 سے 6 بجے کے درمیان لاہور کے زمان پارک میں ایک ایک میٹنگ کی خفیہ، اور کہا کہ انہیں عمران خان کو ڈر ہے کہ انہیں 9 مئی کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ عدالتی حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ گواہان کے مطابق عمران خان نے ہدایت جاری کی کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو جمع کیا جائے اور اس کی تنصیبات چیک کرو سر، اداریوں کے نال ٹکراؤ سرکاری املاک اور پولیس افسران پر حملہ کیا جائے تاکہ حکومت اور عسکری اداروں پر ان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ دیکھیا لوچ جڑی چل رہی تھی باجی، پھر ایویں اگر ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے مسائل تو ہیں بھائی، ایسے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ فساد فی الارض اور فساد ان پاکستان مشکل ہے کہ چھوٹنا جڑا ہے نا اس حوالے نہ مشکل ہے بھائی۔ حکم نامے میں لکھا ہے درخواست گزار عمران خان کے ساتھی ملزمان نے جواب دیا کہ وہ ان کی ریڈ لائن ہے اور وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اکسا کر حکومت کو مفلوج کر کے رہن گے۔ استغاثہ کا درخواست گزار کے خلاف کیس یہ ہے کہ درخواست گزار نے مبینہ مجرمانہ سازش بنی جس سے پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اتفاق کیا اور جدید ڈیوائسز خصوصاً آن لائن طریقے سے مظاہرین تک اسے پہنچایا۔ سوشل میڈیا دی طاقت جناب، جنہوں نے اکسانے کے نتیجے میں سرکاری املاک پر حملے کیے، زبردستی جناح ہاؤس میں گھس گئے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھیں بڑا افسوس ہوا مجھے بھی اس بات پہ۔ عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کو مسترد کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج خالد جناب انہوں نے کیا کہ اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار اپنے خلاف درج مقدمے پر جس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے کا دعویٰ کیا وہ عقل و دماغ سے بالا تر ہے۔ جج کے جانب سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنے والا شخص اس وقت دہشت گرد بن جاتا ہے جب وہ مجرمانہ سازش بنتا ہے اور اسے دیگر مسلح لوگوں تک پہنچاتا ہے جو حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے جناح ہاؤس جیسی ریاستی عمارتوں پر حملے کرتے ہیں۔ ایسا شخص وہ تمام حقوق کھو دیتا ہے جو کہ قانون کا احترام کرنے والے شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو امریکہ نے بھی کہا تھا نا، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ جی احتجاج کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اسی گل کر رہے ہیں، پاکستان گل کر رہا ہے پرامن احتجاج۔ کیڑا پرامن احتجاج کیتا ہے نا جناب، کوئی نہیں کیتا۔ دیکھو سچی گل بولنی چاہیے، جو بھی پارٹی پرامن احتجاج نہیں کرتی پائی وہ ایویں ہی ہونا چاہیے، اور پاکستانی یہی سمجھتے ہیں کہ ملک میں فساد نہیں پیدا کرو، ملک کا نام بدنام ہوتا ہے، پاجی مہربانی کرو، ملک کی خیر خواہی اسی میں ہے اور حق ایسے نہیں لیا جاتا۔ آپ پرامن پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، وہ اسی کرنا کوئی نہیں تو پھر کی ہوئے گا۔ مخصوص نشستوں والے پاس چلیں، مخصوص نشستوں کیس جو ہیں جناب فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا کل، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس جو ہے فیصلہ جو ہے کل 9 بجے سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کیس میں کب کیا ہوا یہ آپ کو بتانا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کی اپیل سنی۔ 31 مئی اپیل نہیں سنی بلکہ 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر دستیاب ججز کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا، جس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر اپیلوں کی 9 سماعتیں کیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں، یہ 77 مخصوص نشستیں ہیں، سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے مگر دیگر جماعتوں کو ملیں۔ 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنازع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو انفارمیشن رہے، کس جماعت کو کتنی اضافی مخصوص نشستیں ملی ہیں یہ بتانی ہے۔ کل 77 ہیں،
اور الیکشن کمیشن پاکستان نے 13 مئی کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے نشستوں کو معطل کر دیتا سی، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں پنجاب میں خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ باقی بہت لمبی تفصیل ہے، ویلاگ لمبا ہو جانا تو اسے دیکھنا کوئی نہیں، میں زیادہ لمبی ڈیٹیل نہیں بتاتا، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کے درخواست پر سپریم کورٹ فیصلہ کل سنائے گی۔ کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق مخصوص نشستوں کے متعلق فیصلہ کل صبح 9 بجے سنایا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے مخصوص نشستوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ 3 رکنی ریگولر بینچ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر سپریم کورٹ نے منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پھر اور بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جسے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر چیف جسٹس قاضی فائز سے سربراہی مشاورتی اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق مشاورتی اجلاس میں فل کورٹ بینچ میں شامل تمام ججز موجود تھے۔ اجلاس نے اپنی مشاورت مکمل کر لی۔ میں ججاں کے نام دس دیا تو انہوں بہت ضروری ہیں کہ اس فل کورٹ بینچ 13 رکنی جو فل کورٹ بینچ ہے اس میں کون کون سے ججز ہیں، تیزی سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں گے اور تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ جناب یہ بھی کہ کل کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں کہ زیادہ امید کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ ہے، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان فل کورٹ کا حصہ ہیں جناب۔ اور کل کا جو فیصلہ ہے نشستہ مل رہا تھا کوئی نہیں ملنیاں، اور ہم نے ساری جنہوں نے ہیئرنگ کو باقاعدہ پیچھا کیتا ہے ان کے بقول اور جو اپنی دوست جگر نے انہوں نے ڈسکشن تو بعد ون لائنر ہے، پاجی نشستہ کوئی نہیں ملنیاں، زیادہ چانس ہے نہیں۔ پاکستان ایسا ملک ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانس نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 100% پی ٹی آئی کو کیونکہ وہ آزاد ہیں اور اسی طرح کا فیصلہ آنا ہے اور نشستہ کو نہیں ملنیاں۔ اور اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ عمران خان کی ضمانت انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی۔ جناب دیکھیں بریاں خبراں پی ٹی آئی کے لیے فوری طور پہ پرانو اجازت دیو، اگلی پھر مزید جو خبریں ہیں اور 12 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہے اور خبریں جو ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو دیکھنے کے ملیں گی۔ لیکن تسی پھر بھی ساڈا پاجی کوئی نہیں کر دے سبسکرائب، نہ کینیڈا چ ہو رہا، کینیڈا چ بھی لوگ کوئی نہیں کر رہے، اور پنجاب جڑا دوسرا چندا چڑھتا تے لیندا اتنے بھی ساڈے یار نے کوئی نہیں کر رہے۔ فی الحال چلو تہاڈی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کو لگے تو فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپنے دوستوں کا رش ہو جائے، پھر بہت مزہ آئے گا۔ بھائی صاحب کو فوری طور پہ اجازت دے دیو پاجی، اللہ حافظ۔